ان کو جاتا ہے 41 سال بعد، یہ دوسری OIC ہے، اور بالخصوص عمران خان کو جاتا ہے جنہوں نے دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے، اور اس میں انہیں پذیرائی ملی ہے اور OIC نے اسے آن کیا ہے، اور اس پر جو ان کا مقصد تھا OIC کا اجلاس بلانے کا، وہ مقصد بھی حاصل کر لیا۔ تو یہ تھی وہ میری اس میں ایک بڑی چیز جو آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، جو اکثر ہمارے اپوزیشن اور دوسرے لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ پاکستان کو تنہا کر دیا گیا، پاکستان فلاں وجہ سے تنہا ہو گیا، یہ پالیسی جو وزیر اعظم کی اس کی وجہ سے تنہا ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا اجلاس وہ سب کے لیے کافی ہے کہ پاکستان تنہا نہیں بلکہ پوری مسلم امہ عمران خان کی رہنمائی میں چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پاکستان تنہا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ پوری مسلم امہ ہے۔ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ وہ جو ہمارے ساتھی اپنے سیاسی ذمہ داریوں کو صرف اور صرف اس پلڑے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ویژن کامیاب ہوتا جا رہا ہے، دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے، اس کی بنیاد پر جب وہ بات کرتے ہیں تو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی آیا اس میں حل ہے، تو وہ دو ٹوک آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس پر کوئی ایسے میں سمجھتا ہوں کوئی کسی کمنٹس کی ضرورت نہیں رہی، اور آپ اور میں بالکل اس معاملے میں کلیئر ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو پوری امہ کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، اور انہوں نے افغانستان پر حمایت حاصل کر لی ہے، اور اسی بنیاد پر میں جب انہوں نے کشمیر کی بات کی تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا پورے طریقے سے کہ یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق پھر ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے دنیا کو باور کرایا کہ آپ کو یہ مسئلہ بھی حل کرنا پڑے گا۔ تو میں اسی پر اپنی جو میری مطمع نظر تھا آپ کو بلانا اور آگاہ کرنا وقت کا تقاضا تھا، اور وہ میں نے حق ادا کیا ہے، میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ یہ پلیز میں سمجھ گیا آپ کی بات، بس مہربانی میں گزارش کروں۔ پھر کھڑے ہو کر تقریر کریں آپ، اگر مرضی ہے۔ میں نے دیکھا نا آپ انہوں نے آتے ہوئے سوال کیا، آپ میری بات سنیں، جواب سنیں، مجھے پتہ ہے، بات سنیں۔ ایک سیکنڈ، آتے ہی انہوں نے ایک مجھ پر سوال کر دیا، اور میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا، لیکن میں نے جواب دے دیا۔ آپ کو یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ مجھے نہیں، آپ اس طرح نہیں، یہ ریلیونٹ، آپ بیٹھیں جی، آپ بیٹھیں، آپ اپنا کام کریں۔ ایک سیکنڈ، یہ میں جب اپنا موقف آپ کو نہیں دے سکوں گا نا، اور میں اپنے موقف سے ہٹ جاؤں گا تو پھر ورنہ آپ کو کسی کا نمائندہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے میں آپ کو سمجھا نہ سکا نا تو پھر آپ اٹھنا۔ ان کی میں سوچ رہا تھا کہ ان کی بات سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن
وزارتی بیان بھی آ گیا تھا، ہم تمام لوگوں کو پتا ہے. اور میرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کو OIC وزرائے خارجہ کانفرنس پر اپریشیٹ یہاں پر کیا ہے. بعض آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد اس کشمیر کے معاملے پر OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کی ضرورت ہے؟ کیا حکومت پاکستان کو آپ تحریک کریں گے کہ وہ اس پر کانفرنس ایک بلائے؟ اور یہ جو آج انہوں نے جاندار ایک موقع اختیار کیا افغانستان کے معاملے میں، اسی طرح کا موقع اختیار کرنے کی کشمیر کے معاملے میں ضرورت ہے. اسی سے بہت اچھا، بہت اچھا. اچھا، اگر آپ OIC کے پہلے یعنی جو پہلے کے بعد آپ کہہ رہے کل آپ شریک ہوئے وہاں پر بات ہوئی، لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو OIC کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں مسئلے بہت ہوتے ہیں، چوریاں بہت ہوتی ہیں، لیکن FIR اسی کی کٹتی ہے جو تھانے جاتا ہے. اگر جس طرح مجھے اس دن بلایا گیا تھا تو میں نے بات کی، اگر مجھے کل بھی موقع ملتا تو پھر آپ سنتے کہ میں وہاں کیا کہتا، جو میرا اپنا ورژن ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ٹوٹلی دیکھیں ریلیونٹ ٹو دی سبجیکٹ ہونا چاہیے. وہاں مسئلہ افغانستان تھا، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں کشمیر اور فلسطین کا ذکر بھرپور طریقے سے کیا گیا. اور پھر آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس انداز میں آپ کے وزیر اعظم نے یہ بات کیا. ہم مسلمان ہیں بیسیکلی. انہوں نے کہا رب العالمین مسلمانوں کا رب نہیں ہے، سب کا ہے. رحمت العالمین صرف مسلمانوں کے رحمت العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں تھی، وہ تمام جہانوں کے لیے تھی. یہ کیا میسج تھا دنیا کو؟ یہ وہاں تمام دنیا کا میڈیا بیٹھا ہوا تھا، یہ کیا میسج تھا؟ اور پھر یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ انسانیت کے معاملات ہیں اور انسانیت کو تکلیف اور درد اور ظلم اور بربریت سے گزرنا ہے، وہاں کشمیر اور فلسطین بھی ہے. یہ کہنا تھا کس کا؟ عمران خان صاحب کا. وہ جو تقریر میں سامنے بیٹھا ہوا تھا ان کے لیفٹ جانب، جو میں سن رہا تھا، آپ بھی سن رہے تھے. اب اس کے علاوہ کیا بات ہوئی؟ وہ مختلف جگہوں پر مختلف لابیز کے اندر، ان کے آفس چیمبر کے اندر بات ہوئی. پھر جو چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ جن لوگوں کی ملاقات ہوئی وزرائے خارجہ کی، ان کے ساتھ دو ٹوک موقف کشمیر پر بات ہوئی کہ مسئلہ کشمیر اہم معاملہ ہے، اس کی کو بھی اسی طرح لینا چاہیے. اور وہاں یہ مقصد کہنے کا یہی تھا کہ اگر آئندہ کوئی کانفرنس ہوئی تو پھر وہ کشمیر باقی رہتا ہے انشاءاللہ. اس پر ہوگا. دیکھیں میری جو وہاں گفتگو مظفر آباد ہوئی، بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. دیکھیں یہ بہت امپارٹنٹ بات آپ نے کی ہے. یہی میں چاہتا ہوں کہ یہی باتیں ہونی چاہیے اور جس سے ہماری قوم کو، ملک کو فائدہ اور توجہ ہماری اسی طرف ہونی چاہیے. میں نے وہاں جواب لیتا ہوں، آپ کو بھی سنوں گا. میں نے وہاں یہ بات کہی کہ OIC کو مضبوطی سے، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کا ہمارا ایک رشتہ ہے. کشمیر جل رہا ہے، کشمیری ختم ہو رہے ہیں، کشمیری کی نسل کشی ہو رہی ہے. اور پھر وہ جو رائے شماری کا معاملہ ہے، ذرا غور سے سنا آپ. میرے پتہ نہیں میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں اور ہم موضوع سے ہٹ نہ جائیں. اور یہ اہم موضوع ہے کہ میں نے کہا کشمیری جو ہے وہ رائے شماری کی بنیاد پر یونائٹڈ نیشن کے چارٹر پر ہیں، لیکن وہ اس کی ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے. اور کل خدا نخواستہ اگر ہم اس معاملے میں بھی کمزور پڑ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. میں ایک قدم اور آگے چلا گیا ان سے کہ جب وہاں ہندو اور دوسری قومیں آباد ہونی شروع ہو گئی تو جب رائے شماری ہونی شروع ہوگی تو ووٹ کے ذریعے ہوگی. تو ووٹ ادھر کشمیر میں 50-50 ہو گیا، 48 52 ہو گیا.
تو یہ تناسب جب ختم ہو گیا آبادی کے لحاظ سے 1% بھی تناسب میں فرق آ گیا تو ہمارا مسئلہ کمزور ہو جائے گا، تو وہ پریشان ہو گئے اس بات پر. تو میں تو اس طرح کی بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل. جی آپ ابھی آپ نے کہا کہ افغانستان میں لوگ بھوک سے مر رہے تھے، ان کے لیے OIC کا اجلاس بلایا گیا، لیکن جو گولیوں سے 70 سال سے کشمیری مر رہے ہیں ان کے لیے تو صرف جمعے کو ایک شو دکھایا جا رہا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. تو کیا کشمیری ریاست کے ایجنڈے سے ختم ہو چکا ہے؟ اس پر یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں افغانستان یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر نہیں ہے، کشمیر یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے پر ہے، اور اسی لیے OIC کا اجلاس بلایا گیا. پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور اس کو سلامتی کونسل کی بھی تائید حاصل ہے، اور OIC کی بھی اس میں یورپی یونین کی بھی ان کو تائید حاصل ہے، اور جتنی بھی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، فعال تنظیمیں ہیں دنیا میں، اس کی بھی کشمیریوں کو تائید حاصل ہے. صرف معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا، اس کے لیے ایک جاندار طریقے سے ایک جاندار آدمی کی ضرورت ہے. وہ عمران خان کے علاوہ پاکستان میں ابھی کوئی نہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کل جو اجلاس تھا یہ افغانستان کے اوپر تھا، کشمیر کے اوپر نہیں تھا، فلسطین کے اوپر نہیں تھا. لیکن یہ بات درست ہے، بات بھی افغانستان کی ہوئی. اور آپ یہ بھی درست کہہ رہے ہیں کہ OIC کے جو مختلف وزرائے خارجہ آئے تھے، جو کہ بائی لیٹرل میٹنگ تھی پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ، آگے چیف کے ساتھ، شاید کچھ کے پریس ریلیز میں بھارت کا ذکر نہیں ہے کشمیر کا، لیکن ان کی بات کی ہوئی ہوگی. اب 21 اور 22 مارچ 2022 کو آپ سے 3.5 ماہ بعد OIC کا وزرائے خارجہ کا دوبارہ اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے. یقین آپ کو علم ہوگا. اس کے لیے آپ کیا تیاری کریں؟ اس میں کشمیر کا جو پروجیکٹ گروپ ہے اس کے اوپر بھی میٹنگ ہو رہی ہے. وہ امپورٹنٹ اجلاس ہے، اصل وہی اجلاس ہے جو روٹین کا معمول کا اجلاس ہے. اس کے بارے میں بیان کریں، آپ کی کیا تیاری ہے؟ یہ آپ نے ہماری تیاری تو آپ کرا رہے ہیں مجھے. یہ بالکل اس میں بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا، بڑا زبردست کوشچن ہے. اس پر پوری توجہ ہے. جب کل ادھر ہی یہ کہا گیا کہ OIC کا باقاعدہ یہ تو تھا نا ایمرجنسی، اور اس میں باقی لوگ بھی تھے، صرف OIC نہیں تھی. آپ نے تو مجھ سے زیادہ ارکریزی کرتے ہیں. ہم نہیں، وہ تو میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں اس پر. میری جو سبمیشن ہے وہ اتنی کافی ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا اس پر ہم لکھیں گے حکومت پاکستان کو، تبھی میں جا کے تبھی میں جا کے بیٹھوں گا. یہ آپ کا جواب ہے آپ کے لیے. اس پر ہم لکھیں گے جاندار طریقے سے. ہم اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی لکھیں گے، اور PM پاکستان کو بھی لکھیں گے. اور اس کا یہ ہے کہ پھر ہم بیٹھیں گے وہاں. مختصر کریں زیادہ. میں یہ گزارش کروں، میرے پاس بہت میٹیریل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے. لیکن میں اگر ادھر چلا گیا آپ بھی مزے لیں گے، بیٹھے رہیں گے آپ، لیکن بہت لمبا ہو جائے گا. یہ جو سنیں میں اس پر کلوز بھی کرتا ہوں. ہماری خواتین بہنیں بھی یہاں تشریف فرما ہیں. یہ جو ایشو ہے یہ معمولی ایشو نہیں تھا. یہ آگے آپ کے پاس 20 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہیں، اور آپ کے پاس 30 لاکھ آگے ہی دہشت گردی ہمیں آرام نہیں کرنے دیتی. سکون ہمارا اجڑا ہوا ہے اور ہو جاتا. خدا کے لیے یہ جو عمران خان نے کیا ہے وہ بڑا ویژن رکھتا ہے، بڑی سوچ رکھتا ہے، جو اتنی کاپی اور پینسل اپنے ساتھ نہیں رکھتا. تو اس کے اندر پوری تاریخ ہے، اس کے اندر پورے جذبات ہیں، پورے احساسات ہیں، پورا جنون ہے اپنے لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں کوئی بھی آج دن تک ایسا وزیر اعظم نہیں رہا جس نے کہا کہ ہم جو ہے کشمیریوں کو ان کی مرضی کے مطابق چھوڑیں گے. لیکن ہمارے اسلاف نے قربانیاں بھی دی ہوئی ہیں، ہمارے اسلاف نے لاکھوں کے حساب سے قربانیاں بھی دی ہیں.
آپ مجھے 5 بجے تک میں سنتا رہوں گا، لیکن آپ مختصر کریں پلیز. 2 کی بات سنوں گا میں، 2 کی آخر میں ایک آپ اور ایک اور. لوکل پالیٹکس میں بھی نیکسٹ ویک کسی وقت ہے. یہ آپ ذرا دیکھیں، آپ جیسے باشعور طبقہ 3-4 طبقے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے لوکل انٹرنیشنل سطح پر آپ مجھے گھر لے آئے ہیں واپس ہیں، تو تھوڑا سا یہ میں وہ وزیر اعظم ہوں. اتنا آپ کے لیے کافی ہے. سنیں اتنا کافی ہے آپ کے لیے، اتنا کافی ہے کہ میں وہ وزیر اعظم ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. جب میں منسٹر تھا تو 4 حکومتیں تبدیل ہوئی تھیں. آپ بے فکر رہیں. جی یار ان کو سننے دیں، آپ سنائیں. جموں کی بات نہیں ہوتی، لداخ کی بات نہیں ہوتی. اس میں 47 میں جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس میں تو گلگت بلتستان بھی اس کے ساتھ تھا. وہاں کے نمائندے اکٹھے ہو کر کیا آپ چاہیں گے کہ جموں کشمیر سے وہاں سے عبداللہ پرویز میں سے کسی سے رابطہ کیا ہے تاکہ آپ ایک نمائندے کے طور پر سامنے آ سکیں؟ کیونکہ آپ جس خطے سے ہیں وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو پہاڑی علاقہ تھا. اصل علاقہ جو ہے وہاں سے عمر عبداللہ یا پھر رہنما مفتی یا لداخ کے یا سکھ یا نان مسلم ان کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی ایک پہاڑی ریاست میں آگے 70 سال سے کچھ نہیں. آپ اکائیوں پر چلے گئے ہیں تو میرے پاس سب اکائیاں موجود ہیں، ہے نا. آپ جموں سے شروع کریں، سری نگر 2، لداخ 3، گلگت بلتستان 4، آزاد کشمیر 5. ان 5 کا ایک ہی حل ہے، رائے شماری. جس طرح ہم سب، آپ اور ہم، اس کے علاوہ جو رب تعالیٰ کو نہیں مانتے نعوذ باللہ، وہ ان سمیت موت پر سارے اس پر متفق ہیں کہ موت برحق ہے. اسی طرح رائے شماری پر سارے متفق ہیں. رائے شماری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق برحق ہے، اور اس پر ہم سارے متفق ہیں.